بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس نے پوری انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، جس میں حضرت امام حسین نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اور یہ واقعہ جس لمحے پر ختم ہوتا ہے وہ لمحہ ہے حضرت امام حسین کا آخری سجدہ۔ ذرا سوچئے، جب حضرت عباس فرات کے کنارے پہنچے اور پانی دستیاب تھا تو انہوں نے خود پانی کیوں نہ پیا؟ کیا اپنی وفاداری کو نبھانا ان کے لیے اپنی پیاس سے بھی زیادہ اہم تھا؟ جب امام حسین شدید زخمی حالت میں زمین پر گرے تو انہوں نے اپنے آخری سجدے میں اللہ سے کیا دعا کی؟ وہ دعا کیا تھی جس کے بعد فضا کا رنگ ہی بدل گیا؟ حضرت زینب نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر ایسا کیا کہا تھا جس سے یزید کا غرور ٹوٹنے لگا؟ امام حسین کی شہادت کے بعد جب بی بی سکینہ کو خبر ملی تو انہوں نے سب سے پہلا سوال کیا پوچھا؟ وہ سوال اتنا دردناک تھا کہ ہر باپ کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو حق کے لیے مرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں کربلا کے میدان کا وہ لمحہ جب حسین نے سجدے میں اپنی جان دے دی مگر یزید کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری کوفے کی سرزمین سے چند میل دور نینوا کے مقام پر ایک قافلہ رکتا ہے۔ یہ قافلہ عام نہیں، یہ کارواں حق کا قیادت کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین، ساتھ میں ہیں ان کے اہل بیت، بچے، خواتین اور کچھ سچے وفادار ساتھی۔ یہ مقام تھا کرب و بلا کا، جہاں اسلام کی اصل روح قربانی مانگنے والی تھی۔ جیسے ہی امام حسین کا قافلہ میدان کربلا میں پہنچا، یزید کی افواج نے چاروں طرف سے راستے بند کرنے شروع کر دیے۔ ایک طرف تھا 72 افراد کا مختصر سا قافلہ جن میں چھوٹے چھوٹے بچے، بیویاں اور چند مرد شامل تھے۔ دوسری طرف یزید کی فوج تھی، 30,000 سے زیادہ سپاہی جن کا دل پتھر بن چکا تھا اور مقصد صرف ایک، حسین کو یزید کی بیعت پر مجبور کرنا۔ امام حسین نے خیمے سے باہر آ کر یزیدی لشکر کے سامنے حق کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، لوگو تم جانتے ہو کہ میں نبی کا نواسہ ہوں اور یزید فاسق فاجر و ظالم ہے، وہ شراب پیتا ہے، معصوموں کا قاتل ہے اور کھلے عام اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑاتا ہے، ایسا شخص خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مزید فرمایا، میں فساد کرنے نہیں آیا، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میں صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، اگر تم مجھے جانے دو تو چلا جاؤں گا، ورنہ یاد رکھو حسین ظلم کے آگے سر نہیں جھکائے گا۔ یہ الفاظ قیامت تک گونجنے والے تھے۔ 7 محرم کو ظلم نے اپنی آخری حد عبور کی، فرات کا پانی بند کر دیا گیا، وہی دریا جو چند قدم کے فاصلے پر بہہ رہا تھا امام حسین کے قافلے کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ ریت تپ رہی تھی، سورج آگ برسا رہا تھا اور خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلک رہے تھے۔ اب اس قافلے میں ایک ہستی ہے، حضرت عباس، وفاداری کی علامت، غیرت اور جرت کا پیکر۔ جب بچوں کی پیاس حد سے بڑھ گئی اور حضرت سکینہ نے پانی کا سوال کیا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے عباس سے کہا، بھائی عباس، اگر ممکن ہو تو بچوں کے لیے کچھ پانی لے آؤ۔ حضرت عباس نے مشکیزہ لیا، علم اٹھایا اور دشمن کے لشکر کو چیرتے ہوئے فرات تک پہنچ گئے۔ اپنے گھوڑے کو روکا، جھکے، ہاتھوں سے پانی لیا لیکن خود نہ پیا۔ فرمایا، عباس کیسے پی لے جب حسین پیاسا ہے؟ جب سکینہ کی آنکھیں پانی کی طلب میں نم ہیں، انہوں نے مشک بھر لی، واپس کا سفر شروع کیا مگر دشمن نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا، بازو قلم ہو گئے اور عباس گھوڑے سے گرے۔ آواز دی، امام حسین دوڑتے ہوئے پہنچے، بھائی کے سر کو گود میں رکھا اور کہا، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، میری فوج کا علم گر گیا۔ عباس کا مشن پانی پلانا نہیں تھا، وفاداری کی آخری حد دکھانا تھا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ 10 محرم کو سورج آسمان کی بلندی پر تھا، ریت تپ رہی تھی، خیموں میں سناٹا تھا مگر باہر میدان میں نیزے، تلواریں اور خون کی بو پھیلی ہوئی تھی۔
ہر طرف سے یزیدی لشکر حملہ آور تھا اور امام حسین کے ایک ایک ساتھی، ایک ایک عزیز راہ حق میں قربان ہو چکے تھے۔ اب صرف امام حسین باقی رہ گئے تھے، تنہا، مگر اس تنہائی میں بھی ایک صدا بلند ہوئی، نماز کی صدا۔ جی ہاں، اس حال میں بھی امام حسین نے نماز ظہر ادا کی۔ تیر آ رہے تھے، تلواریں چل رہی تھیں، موت قریب تھی، مگر امام نے ہمیں سکھا دیا کہ نماز کبھی نہیں چھوڑنی، چاہے میدان جنگ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر برساتے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر امام کو نماز پڑھنے کا موقع دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نماز قربانی کی سب سے اعلیٰ شکل بن گئی۔ نماز کے بعد وقت آ گیا، وہ وقت جسے سن کر دل کانپتا ہے۔ ہر طرف خاموشی تھی، کیونکہ اب کوئی باقی نہ بچا تھا۔ امام حسین نے خیموں کا رخ کیا، کمر جھکی ہوئی، جسم زخموں سے چور، مگر چہرے پر نور۔ خیموں میں داخل ہوتے ہی بچوں کی سسکیاں، خواتین کی آہوزاریاں، بیوی زینب امام کی طرف بڑھی، آنکھوں میں آنسو، لبوں پر کانپتی دعا۔ تب ایک ننھی آواز آئی، بابا کیا آپ جا رہے ہیں؟ یہ بی بی سکینہ کی آواز تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدموں سے امام کے پاس آ گئی اور پوچھا، بابا کیا آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ امام حسین رک گئے، سکینہ کو سینے سے لگایا، پیشانی چومی اور فرمایا، بیٹی میں جا رہا ہوں، مگر تم اکیلی نہیں ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ بی بی سکینہ نے روتے ہوئے کہا، بابا آج رات کون ہمیں سلائے گا؟ یہ سن کر آسمان بھی رو پڑا۔ امام نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر تسلی دی، آخری بار خیموں پر نظر ڈالی اور میدان کی طرف قدم بڑھائے۔ اب امام حسین تنہا تھے، مگر دل میں ایمان، نگاہوں میں یقین اور ہاتھ میں تلوار۔ سامنے ہزاروں دشمن تھے، پوری فوج، مگر حسین کا حوصلہ اکیلا ہزاروں پر بھاری تھا۔ امام دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑے، جن کی تلوار میں مصطفیٰ کا نور، علی کی جرت اور فاطمہ کا صبر شامل تھا۔ جوان مردی سے لڑے، دشمن گھبرا گیا، لشکر میں کھلبلی مچ گئی، لیکن آخر کار چاروں طرف سے حملہ ہوا۔ ایک ایک زخم امام کے جسم پر گرتا رہا۔ ایک ظالم نے نیزہ مارا، دوسرے نے تیر چلایا، کسی نے پتھر پھینکا، اور آخر کار ایک ظالم نے تلوار سے زخم دیا جو ناقابل برداشت تھا۔ امام حسین نڈھال ہو گئے، اور جب جسم تاب نہ لا سکا تو سوار گھوڑے سے زمین کربلا پر آ گرے۔ زمین ہل گئی، آسمان سیاہ ہو گیا، اور امام حسین نے زخمی حالت میں اپنا آخری سجدہ کیا۔ یہ آخری سجدہ انسانیت کے لیے ایک اعلان تھا، حسین باطل کے آگے جھک نہیں سکتے۔ حسین نے اپنی گردن تو کٹا دی، مگر حق کو نہ چھوڑا۔ جب امام حسین زخمی ہو کر زمین پر گرے تو آخری سانسیں لے رہے تھے، سینہ زخموں سے چور تھا، پیشانی خاک آلود تھی، اور تپتی زمین پر آپ نے اپنا چہرہ رکھا، پھر آخری بار آسمان کی طرف نگاہ کی اور اپنے رب سے عرض کی، یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، تیرے دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اور پھر آپ نے اپنا آخری سجدہ کیا، ایسا سجدہ جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ جب امام زمین پر گر گئے تو ایک بار بھی کسی کو آواز نہ دی، نہ پانی مانگا، نہ رحم کی درخواست کی، لیکن دشمن تو بے رحم۔ خاص طور پر ایک شخص شمر، وہ آگے بڑھا اور گھٹنے پر امام کا سر رکھا۔ آسمان جیسے لرز گیا، زمین تھر تھرا اٹھی۔ شمر نے ظلم کی آخری حد پار کرتے ہوئے امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جس کا بوسہ خود نبی لیتے تھے، آج بے سر و سامانی میں پیاس کی حالت میں تنہا اور لاشوں کے درمیان شہید کر دیا گیا۔ جیسے ہی امام حسین کی شہادت ہوئی، دشمنوں نے ظلم کی نئی لہر چلائی۔ اب ان کا ہدف بنے امام کے خیمے، اہل بیت کی بیویاں اور معصوم بچے۔ یزیدی لشکر نے خیموں پر حملہ کر دیا، خیموں کو آگ لگا دی گئی، عورتیں اور بچے چیخنے لگے، بھاگنے لگے۔ بی بی سکینہ اپنی پھوپھی کو آواز دے رہی تھی، پھوپھی اماں بابا کہاں ہیں؟ کوئی جواب نہ تھا۔ آگ کے شعلے، خاک کے طوفان اور سسکیوں کی صدائیں تھیں۔ ایسے وقت میں ایک ہستی ابھری، وہ تھی بی بی زینب، امام علی کی بیٹی، فاطمہ کی تربیت یافتہ۔ جس لمحے سب کچھ چل رہا تھا، جب بچے ننگے پاؤں بھاگ رہے تھے، جب سکینہ کو تھپڑ مارے جا رہے تھے، جب علی اصغر کا لاشا بے کفن تپتی ریت پر پڑا تھا، بی بی زینب نے قیادت سنبھالی،
انہوں نے بچوں کو جمع کیا، عورتوں کو سنبھالا اور سب کو حوصلہ دیا۔ ہم نے حسین کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کا پیغام زندہ رکھیں۔ اسی حوصلے سے انہوں نے قافلہ اسیران کو کوفہ اور پھر شام تک سنبھالا اور دربار یزید میں وہ خطبہ دیا جس نے یزید کے تخت کو ہلا کر رکھ دیا۔ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں، ایک پیغام ہے۔ کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا تو ہر اس دل میں زندہ ہے جو حق کو پہچانتا ہے، جو سچائی کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتا ہے۔ حسین نے جان دے کر نماز بچائی، عباس نے بازو دے کر وفا بچائی، زینب نے صبر دے کر پیغام بچایا، اور آج جب ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں تو صرف نعرہ نہیں لگاتے بلکہ ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم جھکیں گے نہیں، بکیں گے نہیں اور ظالم کے آگے کبھی نہیں دبیں گے۔ اگر آپ کے دل میں امام حسین کے لیے محبت، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا حق اور باطل کے درمیان فرق پہچانے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، تبصرہ کریں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ کمنٹس میں لبیک یا حسین ضرور لکھیں تاکہ ہم جان سکیں کہ حسین کے چاہنے والے آج بھی زندہ ہیں۔ اور اگر آپ ایسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو حمید بھائی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ پیغام ہر دل تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔